قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ میرے عثمان کو لوگوں نے شہید کر دیا، حضور کو جلال آ گیا۔ پیار اتنا تھا، پیارا اتنا تھا، لاڈ اتنا تھا، لاڈلا اتنا تھا، قیمتی اتنا تھا، مہنگا اتنا تھا کہ نبی اپنا خون دینے کے لیے بھی عثمان کے پیچھے تیار۔ لوگ آج اس عثمان کے خون کو ترازو میں رکھ کے تول رہے ہیں کہ وہ مسلمان تھا کہ نہیں تھا۔ ارے جس عثمان کے لیے نبی اپنا خون دینے کو تیار ہو جائے اس کی کوئی قیمت ہوگی؟ ایمان سے تنہا بیٹھ کر گھر جانا، رات کو سوچنا، نبی اپنا خون دینے کو تیار، 1400 صحابہ خون دینے، اور اللہ بھی آکے میں بھی تو اڑے نال۔ اچھا، حالانکہ اللہ کو پتا ہے وہ شہید نہیں ہے، اللہ کو پتا ہے ابھی اس لیے کہ اللہ تو علام الغیوب، اللہ کو پتا ہے، لیکن ہائے جس ویلے تسی اللہ دے ہو جاؤ پھر اللہ بھی تو کوئی گل نہیں، میں ہی تو اڑے نال۔ اللہ کو پتا بھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہے میرا نبی میرا ہاتھ بھی ہے نا، ہاتھ دیتے گن لو۔ اس کو کہتے ہیں اس جماعت سے پیار، اللہ کو کتنا پیار تھا۔ اب حضرت عثمان غنی واپس آئے دوسرے دن شام کو، اتنے میں بیعت ہو چکی تھی۔ اب مکے والوں کو بھی خبر ملی کہ خیر نہیں، قسمیں اٹھائی گئی ہیں، کچھ صلح کر لو۔ اب مکے والے لوگ آنا شروع ہو گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے۔ اب ایک معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، معاہدہ حدیبیہ کے نام سے شرطیں طے ہوتی ہیں، اور وہ شرطیں ساری مسلمانوں کے خلاف تھیں، ایک بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری قبول کر لی۔ اللہ نے کہا میرا نبی قبول کر لو، اسی کے اندر فتح ہی فتح ہے، جیت ہی جیت کہ جی اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، واپس جاؤ۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دم دیے، احرام کھولے، وہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے واپس چلے گئے۔ اب اس صلح کے اندر ایک شرط جو ہے وہ بڑی عجیب تھی۔ مکے میں دو قبیلے تھے، دونوں قریش تھے، ایک بنو بکر تھا، بنو اور ایک بنو خزاعہ، یہ دو قبیلے تھے، دونوں قریش تھے۔ ان دونوں قبیلوں کی صدیوں سے آپس میں لڑائی تھی، یہ دونوں کبھی ایک طرف نہیں ہو سکتے تھے، دونوں کافر تھے، لیکن اس معاہدے میں یہ شرط طے ہوئی کہ عرب کا جو قبیلہ مدینے والوں کے ساتھ رلنا چاہے ادھر رل جائے، جیڑا ساڑھے نال رلنا چاہتا ہے ساڑھے نال رل جائے۔ اب ان میں سے جو بنو خزاعہ تھا وہ حضور کے ساتھ رل گیا، بنو بکر جو تھا وہ کافروں کے ساتھ رل گیا، حالانکہ دونوں کافر ہیں، مسلمان وہ بھی نہیں، مسلمان وہ بھی نہیں، لیکن چونکہ دشمنی تھی آپس میں تو کٹھے بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو ایک کافروں کا قبیلہ بنو خزاعہ حضور کے ساتھ ہو گیا اور بنو بکر مکے کے قریشیوں کے ساتھ ہو گیا۔ اب معاہدہ ہوا کہ 10 سال تک لڑائی نہیں لڑنی، یہ دستخط ہو گئی۔ اب 2 یا 2.5 سال گزرے کہ بنو بکر والوں نے بنو خزاعہ کے کچھ بندوں کو حرم کے اندر قتل کر دیا، اور قریشیوں نے بھی بنو بکر کا ساتھ دیا، اور بنو خزاعہ تو حضور کے ساتھ ہی تھے، ان کے بندے مارے گئے، ظلماً دوسروں نے مار دیے۔ اب بنو خزاعہ کے لوگ مدینے میں حضور کے پاس جا پہنچے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں اور ہمارے بندے مارے گئے ہیں، ہمارا ساتھ دو، مکے والوں سے لڑائی لڑو۔ ساتھ دینا ضروری تھا، اس لیے کہ معاہدے میں وہ حضور کے ساتھ ہیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت حال کو جاننے کے لیے اپنے بندے مکے بھیجے، اور مکے والوں کے سامنے 3 شرطیں رکھی کہ یا تو جو بندے مارے گئے ہیں ان کا قصاص اور ان کی دیت دو، اور جنہوں نے مارے ہیں ان کا بائیکاٹ کر دو،
یا پھر ایسا کرو کہ جو صلح ہوئی ہے، معاہدہ ہوا ہے، اس کو ختم کر دو۔ مکے والوں نے کہا نہ دیت دیتے ہیں نہ ان کو چھوڑتے ہیں، جاؤ ہم نے معاہدہ ہی ختم کر دیا، ہمیں تمہاری صلح ہی نہیں چاہیے۔ اس وقت مکے کے سردار ابو سفیان مکے میں نہیں تھے۔ اب یہ جواب حضور کے ساتھیوں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، مکے والوں نے تو یوں کہا ہے۔ اب ابو سفیان جو مکے آیا تو ابو سفیان کو پتہ چلا کہ یہ تو بڑا ظلم ہو گیا، یہ تو مدینے والے چڑھائی کر دیں گے تو مارے گئے، یہ تو لڑائی پھر شروع ہو جائے۔ اب ابو سفیان اس معاہدے کی تجدید کے لیے مکے سے مدینے جاتا کہ کسی طرح معاہدہ تجدید ہو جائے، لڑائی نہ ہو۔